اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماسٹر ملک ہے اور یہ میرا فون نمبر ہے 0325 98 97 140، اور میں ایک ٹیچر ہوں، لاہور سبزہ زار میری رہائش ہے، اور میں آپ کو 10 سکھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو رومن انگلش سکھا چکا ہوں، تو یہ 10 سکھا رہا ہوں۔ اب 10 اتنے ضروری ہیں نا انسان کے لیے کہ بے حد ضروری ہے۔ جب تک وہ قوم وہ لوگ ترقی نہیں کرتے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور اگر ترقی یہی نا کہ کوئی وکیل بن جائے پڑھ لکھ کر، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، کوئی سائنسدان بن جائے، تو یہ ساری کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ ساری کتابیں انگلش میں، اور یہ ساری کتابیں انگلش میں ہیں، تو انگلش کے لیے تو 10 ضروری ہیں، تو اس لیے میں آپ کو 10 سکھا رہا ہوں۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو مجھے ہی ثواب ہوگا، آپ اسے آگے شیئر کریں گے، اسکول کالج وغیرہ کو بتائیں گے اسٹوڈنٹ کو، تو آپ کو بھی ثواب ہوگا، اپنے گروپ میں شیئر کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں تاکہ شیطان ہم سے دفع ہو جائے، پھر آپ بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ اللہ کے نام سے شروع ہو، اور پھر آپ ربی زدنی علما پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ کوئی بھی ٹینس ہے نا، میں آپ کو یہاں پر ٹوٹل 25 ٹینس سکھاؤں گا، جن میں سے 12 ٹینس ہوں گے عام ٹینس، اور 8 ہوں گے ایکٹیو وائز پیسو وائز، 20 ہو گے، اور 5 ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ٹوٹل 25 سکھاؤں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو 8 ٹینس سکھا چکا ہوں۔ آج ہم 9 نمبر ٹینس، 9 نمبر ٹینس جو نا پڑھیں گے۔ تو ہر ٹینس میں نا 6 فقرے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ سادہ فقرہ ہوگا، سادہ فقرہ کیا؟ میں رات میں ایک کتاب پڑھتا ہوں۔ منفی فقرہ ہوگا دوسرا نمبر ہے، منفی یعنی کہ نوٹ لگا ہوگا، نہیں، میں رات میں ایک کتاب نہیں پڑھتا ہوں۔ تیسرا نمبر پہ ہوگا سوالیہ فقرہ ہوگا، کیا میں رات میں ایک کتاب پڑھتا ہوں؟ تو چوتھے نمبر پہ ہوگا منفی سوالیہ، کیا میں رات میں ایک کتاب نہیں پڑھتا ہوں؟ WH سوالیہ ہوگا۔ اب WH کسے کہتے ہیں؟ یہ WH فیملی کے جو حرف ہوں گے جو WH سے شروع ہوں گے، یعنی کہ وائی، وٹ، وچ وغیرہ، یہ WH کے ہیں۔ WH فیملی کے وائی، ہو، وٹ، ہوز، ہوم، ہو مچ، ہو مینی، ہو لانگ، وین، ویئر، وچ، یہ ہوں گے۔ WH کے ہوں گے تو سب سے پہلے WH آ جائے گا ان کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، پھر مین ورب، پھر آبجیکٹ، پھر ادر ورب۔ یہ سادہ فقرہ ہوگا، کیوں میں رات میں ایک کتاب پڑھتا ہوں، اور اس کا WH سوالیہ منفی ہوگا، کیوں نہیں میں رات میں ایک کتاب پڑھتا ہوں۔ اسی طرح کے ہر ٹینس میں اسی طرح کے 6 فقرے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، ہر ٹینس کا مطلب کہ ہر زمانے میں، چاہے وہ پریزنٹ کے ہوں گے تو اسی طرح کے 6 ہوں گے، پاسٹ میں ہوں گے تو اسی طرح کے 6 ہوں گے، فیوچر میں ہوں گے تو اسی طرح کے 6 ہوں گے۔ تو ہیلپنگ ورب چینج کرنے سے، یہ پاسٹ کا ہیلپنگ ورب لگائیں گے تو وہ پاسٹ، دو چیزیں چینج کرنے سے ٹینس چینج ہو جاتا ہے، ایک ہے ہیلپنگ ورب یہ والا، اور دوسرا مین ورب۔ یہ دونوں آپ پاسٹ کے لگا دیں گے تو پاسٹ کا ٹینس بن جائے گا، فیوچر کا لگائیں گے فیوچر کا بن جائے گا، اور اگر پریزنٹ کا لگائیں گے تو پریزنٹ کا فقرہ بن جائے گا ٹینس۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے لکھتے ہیں یہ سادہ فقرہ، ایک اسٹرکچر میں بتا رہا ہوں اسٹرکچر کیسے ہوں گے۔ تمام ٹینس کے اسٹرکچر اسی طرح ہی ہوتے ہیں، سادے کا یہی ہوگا، چاہے وہ فیوچر کیا ہے، چاہے پاسٹ کا، چاہے پریزنٹ کا ہے، ٹھیک ہے، اسٹرکچر یہی ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح اسے ذہن میں بٹھا لیں، اور سب سے اہم یہ ایک بٹھا لیں یہ والا سادہ، پھر اسے آگے پیچھے کرتے جائیں، وہ ٹینس کی حالت ہے، سادہ، منفی، منفی سوالیہ بنتے جائیں گے۔ یہ سب سے پہلے لکھیں گے سبجیکٹ، لکھتے ہیں سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ پھر ہیلپنگ ورب، ہیلپنگ ورب کیا ہوتا ہے، زمانہ۔ پھر مین ورب، مین ورب کیا ہوتا ہے، کام جو ہم کرتے ہیں، کھانا پینا، آنا جانا، نہانا دھونا گانا، یہ سب کام ہے۔ پھر آبجیکٹ، جس پر کام ہوگا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، جس پر کام ہو۔ پھر ادر ورڈ، ادر ورڈ کیا ہے، ان کے علاوہ، سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، مین ورب اور آبجیکٹ کے علاوہ جو ہیں وہ ادر ورڈ ہیں۔ ادر یعنی کہ علاوہ، ورڈ یعنی کہ الفاظ، ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ وہ کوئی نون ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایڈ ورب ہو سکتا ہے، پرپوزیشن ہو سکتا ہے، کنجکشن ہو سکتا ہے، آرٹیکل ہو سکتا ہے، اور ایڈجیکٹیو ہو سکتا ہے، یہ ادر ورڈ ہے۔ اب سادہ فقرے کا اسٹرکچر یہ ہو گیا۔ اب اسے منفی فقرے کا اسٹرکچر کیا ہوگا کہ اسی میں مین ورب کے بعد نوٹ لگا دیں، تو
یہ منفی فقرہ بن جائے گا. اب سوالیہ کیا ہوگا, اسی سادے کو سبجیکٹ کو پہلے نمبر پہ نا اسے دوسرے نمبر پہ لے آئیں, اور ہیلپنگ ورب جو پہلے دوسرے نمبر پہ سے پہلے نمبر پہ لے آئیں, تو کیا ہوگا, یہ آپ کا سوالیہ فقرہ بن جائے گا. پھر آگے مین ورب, پھر آبجیکٹ, پھر ادر ورب. اسے انہیں منفی سوالیہ فقرہ بنانا ہو تو کیا کریں گے, اسی سوالیہ کے مین ورب کے آگے نوٹ لگا دیں, تو یہ اس کا اسٹرکچر ہو جائے گا. ڈبلیو ایچ سوالیہ بنانا ہو تو سب سے پہلے ہم ڈبلیو ایچ کا فقرہ لکھیں گے, پھر ہیلپنگ ورب لکھیں گے, پھر مین سبجیکٹ لکھیں گے 3 نمبر پر, پھر مین ورب لکھیں گے. مین ورب کی کون سی فارم لگتی ہے وہ آپ کو آگے بتاؤں گا, آپ نے کہاں لگانی فارم. مین ورب, پھر آبجیکٹ, پھر ادر ورب. اب ڈبلیو ایچ منفی سوالیہ فقرہ بنانا ہو تو اسی میں مین ورب کے بعد نوٹ لگا دیں, تو یہ بن جائے گا. یہ ہو گیا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, میں 4 صفحوں سے آپ کو انشاءاللہ ٹینس سکھاؤں گا. ایک یہ ہو گیا اسٹرکچر کا. اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو سکھانے لگا. اب دیکھتے ہیں اس فقرے میں کیا کیا تھا. اس فقرے میں تھا سبجیکٹ, ہیلپنگ ورب, مین ورب اور آبجیکٹ اور ادر ورب. یہ دیکھیں ہم سبجیکٹ اور آبجیکٹ سیکھنے لگے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے سبجیکٹ. کام کرنے والے کو سبجیکٹ کی حالت میں, اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ سبجیکٹ کی حالت میں, اگر اس پہ کام ہو رہا ہے تو آبجیکٹ کی حالت میں. یہ دیکھیں, اگر میں کام کر رہا ہوں, کچھ بھی کھا رہا ہوں یا گا رہا ہوں یا رو رہا ہوں یا جا رہا ہوں یا سو رہا ہوں, تو آئی لکھا جائے گا. اگر ہم کر رہے ہیں تو وہی, تم کر رہے ہو, آپ کر رہے ہو تو یو, لڑکا کر رہا ہے تو ہی, لڑکی کر رہی ہے تو شی, بے جان چیز یا جانور کر رہا ہے تو اٹ, زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو دے, کوئی لڑکا کوئی لڑکی کر رہی ہے تو اس کا نام آ جائے گا. تو اسی طرح جس پر کام ہو رہا ہے, یہ کام کرنے کی حالتیں ہیں. یہ آبجیکٹ مفعولی حالت ہے, جس پر کام ہو رہا ہے. اگر مجھے کھلایا جا رہا ہے تو می آئے گا, ہمیں کھلایا جا رہا ہے تو یو آس آ جائے گا, تمہیں آپ کو کھلایا جا رہا ہے تو یو آ جائے گا. یہ لڑکی کا ہر, اٹ, لڑکے کے لیے ہم, ہر, بے جان چیزوں کے, یہ اس سے آگے یہاں سے سمجھتے جائیں. یہ اس کی سبجیکٹ کی حالت ہے, یہ اس کی آبجیکٹ کی حالت ہے, یہ اس کی آنر کیس ہے, پوزیسو حالت ہے یعنی کہ ملکیتی حالت ہے. یہ بھی اس کی آنر کیس اور پوزیسو حالت یعنی کہ اضافی ملکیتی حالت ہے. کوئی میرا کام ہے یا میرا بھائی یا میرا کھانا ہے تو مائی لکھا جائے گا. یہ اس کی اضافی حالت ہے. اگر میں خود دوں تو سیلف لکھا جائے گا, مائی خود, مائی سیلف. اب مثال دیتے ہیں, اگر میں کھاتا ہوں, میں خود ایکٹیو ہوں, کچھ کام میں کر رہا ہوں تو آئی لکھا جائے گا. اگر مجھ پہ کام ہو رہا ہے, مجھے کھلایا جا رہا ہے تو می لکھا جائے گا. اگر میرا کھانا ہے یا میرا گھر ہے, میرا بھائی, میرا کتاب ہے تو مائی لکھا جائے گا. یہ اس کی اضافی حالت. اگر میں خود ہوں تو مائی سیلف لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں ہم نے سمجھا سبجیکٹ کرنے کی حالتیں اور آبجیکٹ. یہاں سے ہم نے 2 چیزیں سمجھی, یہ سبجیکٹ اور یہ آبجیکٹ. یعنی کہ یہ سبجیکٹ کی حالت لکھی جائے گی جب سبجیکٹ کو کام کر رہا ہوگا, اور جب آبجیکٹ جس پر کام ہوگا اس کی یہ حالتیں ہوں گی. 2 پیچ ہو گئے. اب تیسرے نمبر پہ اس میں کیا تھا, اس میں تھا ہیلپنگ ورب. یعنی کہ ہیلپنگ ورب جو کام تھا, اس کی فرسٹ ورب 1, ورب 2, ورب 3, ورب 4, ورب 5 بھی ہوتی ہے. یہاں پہ 3 وربیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 3 ورب جو مین ورب ہے وہ کہاں لگاتے ہیں. ڈرائیو, ڈروو, ڈریون. یعنی کہ ڈرائیو کا مطلب کیا, چلانا یا ہانکنا. یہ فرسٹ فارم ہے, یہ سیکنڈ فارم ہے, یہ تھرڈ فارم ہے. فرسٹ فارم حال کے لیے فقرے کے لیے لگتی ہے, مستقبل کے لیے فقرے کے لیے لگتی ہے, جاری فقرے کے لیے لگتی ہے. اس کے ساتھ آئی این جی لگا دیں گے, یہ جاری کے لیے لگے گی, چاہے وہ جاری پریزنٹ میں, چاہے پاسٹ میں, چاہے فیوچر میں. پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں تو وہ جاری کے لیے ہو جائے گا. اب دوسری فارم کہاں لگے گی, دوسری فارم 12 ٹینس میں سے صرف اور صرف پاس انڈیفینیٹ کے ٹینس میں لگتی ہے, وہ بھی صرف سادہ فقرے میں. صرف سادہ فقرے میں ورب 2 ہوگی اور مین ورب اس میں نہیں ہوتا. مین ورب 2 ہوگی, ہیلپنگ ورب نہیں ہوگا. اور جب سادہ فقرے میں, اور جب سادہ فقرہ نہیں ہوگا تو پھر ورب 2 نہیں ہوگی, ورب 1 ہوگی تو ساتھ ہیلپنگ ورب بھی ہوگا. اب یہ فارم 3 کہاں پہ لگتی ہے, یہ جو مکمل فقرے ہوتے ہیں نا پرفیکٹ کے, یعنی کہ وہ چاہے پریزنٹ کا پرفیکٹ ہے, پاسٹ کا پرفیکٹ ہے, چاہے فیوچر کا پرفیکٹ ہے, اس کے لیے ورب 3 ہوگی. یہ ورب 3 بھی ہوگی. میں نے آپ کو سبجیکٹ بھی سمجھا دیا, آبجیکٹ بھی سمجھا دیا, اور ورب کہاں لگتی وہ بھی سمجھا دیا. اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب ہوتا ہے زمانہ. اسی طرح اچھی طرح سمجھ لیں, اس سے آپ سارے ٹینس سمجھیں گے, کیونکہ یہ 12 ٹینس ہے. یہ 1 نمبر ٹینس
یہ اس کے اصول، یہ 2 نمبر، یہ 3 نمبر، یہ 4 نمبر، یہ 5 نمبر، یہ 6 نمبر، یہ 7 نمبر اور یہ 8 نمبر. یہاں پہ گڈ لگے، ہم نے یہ 8 ٹینس کر لی ہیں. آج ہم 9 نمبر ٹینس کریں گے، فیوچر انڈیفینیٹ. فیوچر یعنی کہ مستقبل، انڈیفینیٹ یعنی کہ غیر واضح، ٹینس یعنی کہ زمانہ. اب اس کا ہیلپنگ ورب 2 چیزیں ہم نوٹ کریں گے. ایک تو اس کا ہیلپنگ ورب نوٹ کریں گے، کیا ہے ہیلپنگ ورب؟ شیل یا ول، یہ ایک ہو گیا. اور دوسرا اس کا مین ورب نوٹ کریں گے. مین ورب اس میں کیا لگے گا؟ ورب 1 لگے گی. چاہے سادہ فکر ہے، چاہے منفی فکر ہے، چاہے سوالیہ، چاہے منفی سوالیہ، چاہے WH سوالیہ، چاہے WH منفی سوالیہ، سب کے ساتھ ورب 1 ہی لگے گی. تو اس کا ترجمہ ہوگا گا گی گے، آخر میں یہ لکھا ہوگا، فیوچر کا ہوگا گا گی گے. تو آئی اور وی کے لیے شیل لگے گا. ہی، شی، یو، دے، اٹ کے لیے ول لگے گا. اسی طرح آئی اور اسی طرح اگر اس کے اگلا ٹینس ہم نے اپنا ہیلپنگ ورب یاد کرنا ہو تو بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں شیل لے تو یہاں شیل بھی ہے، یہاں خالی ول لے تو یہاں ول بھی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ شیل کے ساتھ ہیو لگا، یہاں ول کے ساتھ ہیو لگ گیا. یہاں شیل کے ساتھ ہیو بین لگ گیا، یہاں ول کے ساتھ ہیو بین لگ گیا. اب یہاں جیسے آپ آئی اور وی کے لیے شیل استعمال کریں گے، باقیوں کے لیے ول استعمال کریں گے. اسی طرح یہاں بھی آئی اور وی کے لیے شیل بھی استعمال کریں گے، باقیوں کے لیے ول بھی. اسی طرح آپ آئی اور وی کے لیے شیل ہیو استعمال کریں گے، باقیوں کے لیے ول ہیو. اسی طرح آپ آئی اور وی کے لیے شیل ہیو بین استعمال کریں گے اور باقیوں کے لیے ول ہیو بین کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سے آسان یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. تو ہم نے کیا لینا ہے یہاں پہ؟ ہیلپنگ ورب، شیل اور ول لینا ہے. یہ جو اولڈ انگلش ہے نا، اس میں آئی اور وی کے لیے شیل لگاتے ہیں، اب تمام کے لیے ول ہی لگانا شروع کر دیا انہوں نے. چلیں، اب 2 چیزیں ہم نے لے لی. تو آج انشاءاللہ یہ ٹینس ہوگا 9 نمبر، شیل اور ول، ورب 1، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. تو ہم 9 نمبر ٹینس کریں گے. یہ اس کا ہیلپنگ ورب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیلپنگ ورب ہو گیا زمانہ. شیل اور ول اس کا ہو گیا ہیلپنگ ورب. گا گی گے اس کا ترجمہ ہوگا. اور مین ورب کیا ہے؟ 1، کام جو ہوگا. تو کیا ہو گیا؟ فیوچر انڈیفینیٹ، یہ اس کا ترجمہ ہے فعل مستقبل متعلق یعنی کہ غیر واضح. اب کیا یہ ٹینس فکرہ کون سا؟ افرمیٹیو یعنی کہ سادہ جملہ ہے. یہ کیا ہے بنانے کا طریقہ؟ کیا ہے؟ یہ اس کا اسٹرکچر ہے. سب سے پہلے سبجیکٹ لکھا جائے گا، پھر ہیلپنگ ورب، پھر مین ورب، پھر آبجیکٹ. یہ اس کی انگلش، یہ انگلش کیا ہے؟ یہ اس کے سامنے لکھی ہوئی ہے. یہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ اسی طریقے سے ان کو سمجھیں گے کہ یہ ادھر اردو، اس سامنے اس کی انگلش، جو بھی چیز ہے وہ سامنے لکھی ہوئی ہے. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. اب ہم 5 منٹ میں یہ ٹینس کر لیں گے کیونکہ اصول تو ہم نے سمجھ لی ہیں. دیکھیں اور صرف 5 منٹ لگیں گے. آئی شیل ایٹ فوڈ، میں کھانا کھاؤں گا. میں سبجیکٹ ہوں، کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ کھا رہا ہوں. کیا کھا رہا ہوں؟ کھانا کھا رہا ہوں. تو ہیلپنگ ورب کیا ہو گیا؟ زمانہ یعنی کہ مستقبل کا ہو گیا. بس کتنا آسان ہے. اسے آگے پیچھے کرتے جائیں، سبجیکٹ آبجیکٹ آگے پیچھے کرتے جائیں، ورب وغیرہ، تو وہ بنتے جائیں گے ٹینس. ابھی ہم یہ والا ٹینس بنائیں گے. آئی شیل ناٹ رائٹ اے لیٹر، میں، یہاں پہ ایک لکھنا تھا میں نے، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یہاں پر ایک. میں ایک خط نہیں لکھوں گی. ٹھیک ہے، نہیں سوری، یہاں پہ نا بل آئے گا. نہیں آئیو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آئی کے لیے آتا. ٹھیک ہو گیا، مسٹیک ہو گئی تھی مجھے. آئی شیل ناٹ رائٹ اے لیٹر، میں ایک خط نہیں لکھوں گی. آئی اور وہی کے لیے شیل آتا ہے، یہ آئیے. اچھا، تو اب سوالیہ جملہ، شیل وی بائی فروٹ، کیا ہم پھل خریدیں گے؟ اب یہ منفی سوالیہ. اب منفی سوالیہ پہلے ہیلپنگ ورب ہوگا. ول شی ناٹ ڈو، یہاں ڈو مین ورب کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور پریزنٹ ڈیفینیٹ میں ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں ڈو کا مطلب کرنا، کریں، کرتے. ڈو ہیئر ورک، کیا وہ اپنا کام نہیں کرے گی؟ ٹھیک ہو گیا. اب WH سوالیہ ہے، وائی شیل وی بائی فروٹ، کیوں ہم پھل خریدیں گے؟ اور یہاں
WH منفی سوالیہ وائی ول شی ناٹ ڈو ہر ورک، کیوں وہ اپنا کام نہیں کرے گی. اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر ہیلپنگ ورب دو ہوں، یہاں پہ ایک ہے یعنی کہ ایک حصہ ہیلپنگ ورب کا شیل یا ول ہوگا. اگر شیل بی ہے یا شیل ہیو یا شیل ہیو بین ہے تو اس کے اگر درمیان میں نوٹ لگانا ہو تو سوری وہ چھینک آ گئی تھی. اچھا، ان کے اگر درمیان میں نوٹ لگانا ہو تو شیل اور بی کے درمیان میں نوٹ لگانا ہے. شیل اور بی کے درمیان میں، یہ مجھ سے یہاں پہ غلطی ہو، یہاں پہ بی ای اس کا ای، شیل بی کے درمیان میں نوٹ لگانا ہے. اگر وہ الحمدللہ اگر وہ شیل ہیو بین ہے تو پھر بھی شیل کے بعد نوٹ لگائیں گے، باقی ہیو بین الگ لکھیں گے. یعنی کہ پہلے اسی کے بعد نوٹ لگا دیں، باقی اگلا بعد میں لکھیں. اسی طرح اگر ہیلپنگ ورب سوالیہ بنانا ہے تو ہیلپنگ ورب پہلے اس کا ایک حصہ پہلے لکھیں گے ہیلپنگ ورب کا اور پھر سبجیکٹ لکھیں گے. تو یہ دیکھیں پہلے اس کا ہیلپنگ ورب لکھیں گے، یہاں صرف شیل ہے. اگر شیل بی ہوتا تو پہلے ہیلپنگ ورب لکھتے، پھر سبجیکٹ لکھتے، پھر اس کے آگے بی لکھتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیلپنگ ورب دونوں اکٹھے نہ لکھتے، صرف سادے میں دونوں اکٹھے لکھیں گے، سوالیہ اور منفی میں ان کو الگ الگ کر دیں گے. اچھا، یہ ہو گیا ٹینس مکمل. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نا شیئر کی نیت سے آگے پھیلائیں گے، اسے ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں گے. تم آپ اپنے گروپ وغیرہ میں بھی نا، اور جتنے اسٹوڈنٹ وغیرہ آپ کی نظر میں ہیں کہ جو پڑھتے ہیں آپ کے محلے میں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے اسکول کالج والے ہیں، آپ سب کو بتائیں گے. اس بات میں کنجوسی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ میرے ساتھ آپ کو بھی ثواب ہوگا. ضروری نہیں کہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو مجھے ہی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا ثواب کی نیت سے. ویسے بھی ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے یہ کرنا چاہیے. یہ آج ہمارا یہ بھی ٹینس ہو گیا، 9th ٹینس ہو گیا. اب ہم اگلا ٹینس کریں گے یہ والا 10 نمبر ٹینس، اور میں ایک ٹینس کی صرف ایک ہی ویڈیو بناتا ہوں. اب اگلی ویڈیو یہ ختم کر کے آگے بناتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.